الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ زمزموں سے جس کے لذت گیراب تک گوش ہے، کیا وہ آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ بزرگ اور دوستو، بچے جنت کا پھول ہیں۔ بچے سب کو اچھے لگتے ہیں، سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ بچوں کی جدائی، بچوں کی موت سخت صدمہ پہنچاتا ہے، اور صدمہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جاتی ہے، دل و دماغ کی کربناکی کا عالم بیان سے باہر ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب صبر کا دامن چھوٹ جائے گا اور کلیجہ باہر آ جائے گا اور دل پھٹ جائے گا۔ سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خوار بچے، صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب عالم جاکنی میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی یہ کیفیت دیکھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان پر یہ کلمات آ گئے: ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ، کہ آج آنکھ آنسو بہا رہے ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، مگر ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور اے ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں بڑا صدمہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتے قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی۔ فرشتے جواب دیتے ہیں الہ العالمین، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالی پھر فرماتا ہے قبضتم ثمرۃ فوادہ، کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہاں رب العالمین، آپ کے حکم پر عمل کیا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس حادثہ پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ابنوا لی عبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ میرے محترم بزرگو دوستو، دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا ایک چھوٹا بچہ مر گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت غمگین ہوں۔ کیا آپ نے اپنے خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنی ہے جو ہمارے فوت شدہ بچوں کی طرف سے ہمیں خوش کرنے والی ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہاں سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے چھوٹے بچے دریا کے جانوروں کی طرح ہوں گے، جنت میں جہاں چاہیں گے گھومتے پھریں گے۔ پھر جب ان میں سے کسی کا باپ اسے ملے گا یعنی انتقال ہوگا تو بچہ اپنے باپ کے کپڑے کا کونا پکڑے گا اور اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اپنے باپ کو جنت میں داخل نہ کرا دے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں اور دوستو، بچے یا بچی کی موت یقیناً بے حد صدمہ کی بات ہے، لیکن دوسری طرف یہ تسلی کی بھی بات ہے کہ نابالغ بچے اور بچیاں والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، جنت میں داخل کرانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مردے نے تو آپ کی ارشادات سے استفادہ کیا، اب آپ ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیجئے تاکہ اس دن آپ ہمیں وہ باتیں سکھائیں جو اللہ تعالی نے آپ کو وحی کے ذریعے سے سکھلائی اور بتلائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم سب فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ اکٹھا ہو جانا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عورتیں جمع ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سی باتیں سکھائیں۔ پھر ارشاد فرمایا تم میں سے جس نے اپنی اولاد میں سے
3 لڑکے یا لڑکیاں آگے بھیجتی ہوں تو بچے اس کے لیے آگ سے پردہ ہو جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا اگر 2 ہی بچے مرے ہوں تب کیا ہوگا؟ اس نے یہ بات 2 مرتبہ کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جواب دیا اگر 2 مرے ہوں تب بھی، 2 مرے ہوں تب بھی، 2 مرے ہوں تب بھی، یعنی آگ سے اور جہنم سے پردہ اور حفاظت کا سامان ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر 1 مرا ہو تب بھی وہ بچہ جہنم کی آگ سے پردہ ہو جائے گا اور جنت میں داخلہ کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عورت کا ناتمام بچہ بھی گر جائے تو وہ بھی اپنی ماں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ بشارت خاص اس شخص کے لیے ہے یا ہم میں سے سب کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل لکلکم، تم سب کے لیے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن بچے اس میدان میں جمع ہوں گے جہاں حساب ہو رہا ہوگا، فرشتوں سے کہا جائے گا ان بچوں کو جنت لے جاؤ۔ بچے جنت کے دروازے پر ٹھہر جائیں گے، وہاں متعین فرشتے بچوں سے کہیں گے مسلمانوں کے بچوں خوش آمدید، خوش آمدید، جنت میں آ جاؤ، تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں۔ بچے کہیں گے ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ انہیں بتلایا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ تم جیسے نہیں ہیں، ان کے ذمہ کچھ گناہ ہیں، ان سے باز پرس یعنی حساب و کتاب چل رہا ہے۔ یہ سن کر بچے چیخیں گے اور سب مل کر بیک وقت وہ آوازاری کریں گے یعنی رونے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ باوجود کہ ان کے حال سے خوب واقف ہوں گے، فرشتوں سے دریافت کریں گے یہ کیسا شور ہے؟ عرض کیا جائے گا خداوندہ مسلمانوں کے بچوں کا شور ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس مجمع میں گھس جاؤ اور ان بچوں کے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ لوگ ان سے نکاح کے لیے کہا کرتے تھے اور وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز سو کر اٹھے تو کہنے لگے میرا نکاح کر دو۔ لوگوں نے نکاح کر دیا اور ارادہ تبدیل ہونے کی وجہ لوگوں نے دریافت کی تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے خواب میں دکھلایا کہ جو بچہ فوت ہو جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو یعنی نابالغ میں اور کم عمری میں جو بچہ فوت ہو جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے میری بھی خواہش ہوئی کہ میں شادی کروں اور میرا بچہ ہو اور بچپنے میں اس کا انتقال ہو جائے اور ہم اس کے صدقے طفیل جنت میں جائیں اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ ان حالات میں آپ غور کیجئے کہ جس کا بچہ یا بچی صغر سنی میں یعنی بچپنے میں دنیا سے چلا گیا ہو وہ صدمہ کیوں کرے؟ اس کی تسکین کا سامان اور اطمینان کا سامان موجود ہے۔ یہ بچہ یا بچی اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن چکا ہے، دوزخ کی آگ سے پردہ اور حجاب بن چکا ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ۔ جب میں اپنے بندے مومن کا کسی عزیز و اقارب کو جو اہل دنیا میں سے اٹھا لیتا ہوں، یعنی جب میں اپنے بندہ مومن کے کسی عزیز و محبوب کو جو دنیا سے اٹھا لیتا ہوں اور وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں سوائے جنت کے اس سے راضی نہیں ہوتا ہوں۔ تو میرے لیے اس کے لیے جنت سے بہتر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جنت مل گئی تو پھر کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑی جزا جنت ہے جو ایسے لوگوں کو صبر کرنے پر ملتی ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں فوت ہو گئی ہوں۔ صبر کرنے پر اللہ تعالی نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے وہ تو الگ ہے اور اخروی جزا ہے، دنیا میں بھی اس کو جزا ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کا نعمت بدل عطا فرماتا ہے۔